السلام علیکم ناظرین، آج کا پروگرام تاریخ کے آئینے میں لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں نے بہت سی تاریخ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتایا، مگر سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ ایک اسلام کی تاریخ ہے۔ جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر دنیا کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت لمبی بات ہے، مگر آج ہم بات کریں گے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، یعنی کہ 27 رجب جو ہے وہ کیوں اہم ہے۔ 27 رجب کی رات کو کیا ہوا، کون سا ایسا واقعہ ہوا جو دنیا عالم میں سب سے زیادہ مشہور ترین ہوا۔ معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام واقعات میں سے سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والا یہ واقعہ ہے۔ روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ 27 رجب کی شام کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو آگے چل کے ہم قرآن کی آیت کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ معراج کیا ہے، شب معراج ہے کیا، اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا۔ تو اس سلسلے میں قرآن مجید بھی اپنے آیات میں کہتا ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں یہ واقعہ سنایا۔ اس واقعے کی تفصیلات 28 ہم اثر راویوں کے ذریعے تک پہنچی ہے۔ 7 راوی وہ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور 21 وہ ہیں جنہوں نے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارکہ سے یہ قصہ سنا۔ مختلف روایتوں میں یہ درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبری پہ سرفراز ہوئے تو اس وقت 12 سال گزر چکے تھے پیغمبری کو، یعنی کہ اللہ پاک نے جو پراپر ایک وحی نازل کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ یعنی کہ 52 برس ہو چکی تھی جب یہ شب معراج کا واقعہ پیش آیا۔ تو حرم کعبہ میں سو رہے تھے تو یکا یک جبریل علیہ السلام آئے اور آپ کو جگایا۔ جگانے کا واقعہ بھی بہت ایک طویل واقعہ ہے، اس کو ہم کسی اور پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سو رہے تھے تو ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح آ کر جگایا۔ نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے، سینہ چاک کیا اور زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلیم، بردباری، دانائی اور ایمان اور یقین سے بھر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری آئی، سواری کے لیے ایک جانور آیا جس کا رنگ سفید اور اس کا قد جو ہے خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا، یعنی کہ اتنی تیز بجلی کی رفتار سے چلتا تھا، اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق کہا جاتا ہے۔ پہلے انبیاء کرام بھی اسی نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو وہ چمکا۔ جبرائیل علیہ السلام نے تھپکی دی، یعنی کہ اس کو سلایا اور کہا، دیکھ کیا کرتا ہے، آج تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت نے تجھ پر سواری نہیں کی۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبریل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی، جہاں اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ جبریل نے کہا، اس جگہ پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور سینہ تھی، جہاں خدائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام کیا کرتے تھے۔ اور تیسری منزل بیت اللحم تھی، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔
چوتھی منزل بیت المقدس تھی جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران ایک جگہ کسی نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ یہودیت کی طرف سے پکارا جا رہا تھا۔ پھر دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آ۔ پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہ دی تو جبریل نے کہا یہ عیسائیت کی طرف اشارہ تھا، عیسائیت کی طرف آپ کو بلا رہے تھے۔ پھر ایک عورت نہایت ہی بنی سنوری آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ نے پھر نظریں پھیر لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا دنیاوی عمر کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پر پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھا جہاں پہلے انبیاء کرام اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان پیغمبروں کو موجود پایا جو جب سے دنیا بنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا ہے، تمام پیغمبر اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا، اور وہاں پہنچتے ہی نماز کا وقت ہو گیا تو صفیں بن گئی۔ سب منتظر تھے کہ اس جماعت کے امام کون ہوں گے اور کون امام کے فرائض انجام دیں گے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ کر نماز پہ مصلی پہ کھڑا کر دیا، امامت کے لیے آپ کو منتخب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کر دیے گئے، جس میں سے ایک دودھ کا پیالہ تھا، دوسرے میں شراب تھی اور ایک میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو فطرت کی راہ پائیں گے کہا کہ آپ فطرت کی طرف راہ پائیں۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو آسمان کی طرف لے گئے۔ عربی میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں، یعنی کہ عربی کے الفاظ سے سیڑھی یعنی معراج، اور رات لیلۃ رات یعنی کہ معراج کی رات۔ اسی مناسبت یہ واقعہ معراج کے شب معراج کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تو ناظرین، ابھی ہم شب معراج سے آگے کیا واقعہ پیش آیا، جبرائیل علیہ السلام 7 آسمانوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے لے گئے اور کن انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، جنت، دوزخ اور بہت سے ایسے مقامات کیا دیکھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بیان فرمائے، اور قرآن مجید کے حوالے سے اس میں کیا درج ہے وہ ہم اس کے نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ شب معراج ایک بڑی فضیلت والی رات ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا بقیہ حصہ بتائیں گے۔ تب تک کے لیے جبران بشیر کو اجازت، اللہ حافظ۔